اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ خداوند عالم نے سورہ نور کی آیت میں صاحبان ایمان اور نیک عمل انجام دینے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین پر ان کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنائے گا، جس طرح سے اس سے پہلے کے لوگوں کو اس نے اپنا جانشین اور اپنا نائب بنایا تھا۔ اور اس جانشین بنانے کے بعد خداوند عالم ان کو چند چیزیں عطا کرے گا، ان کو اس دین کے اوپر جو خداوند عالم نے چن لیا ہے اس پر ان کو قدرت و اختیار عطا کرے گا، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی وہ عبادت نہیں کریں گے۔ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور ساری دنیا جس دور سے گزر رہی ہے، یہ بلاؤں کا دور، پریشانیوں کا دور، مصیبتوں کا دور، خاص کر کورونا کی وبا جو آتی ہے چلی جاتی ہے، پھر 2 مرتبہ واپس آ جاتی ہے، اور اس وبا سے ساری دنیا کے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ کب یہ وبا دنیا سے رخصت ہوگی۔ لیکن یہ بات یقین سے جان لیجئے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ وبا رہے گی، جائے گی نہیں، کم ہو جائے گی، اس کے اثرات کم ہو جائیں گے، وبا رہے گی۔ لیکن وہ حضرات جو حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو خدا کی حجت اور خدا کا خلیفہ اور خدا کا ولی جانتے ہیں، وہ نے اس بات کا یقین ہے کہ دنیا ایک دن بدلے گی اور ضرور بدلے گی۔ یہ خوف کا ماحول ایک دن ضرور امن میں تبدیل ہوگا، یہ ظلم و جور ایک دن ضرور ختم ہوگا، یہ استبداد ایک دن ضرور نیست و نابود ہوگا، اور ایک نئی دنیا میں ایک نیا سورج ضرور نکلے گا۔ اس عقیدے کے اوپر کہ دنیا کا انجام بخیر ہوگا، تقریباً وہ تمام مکاتب اور مذاہب جو آسمانی ہیں ان میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں جناب داؤد کی زبور کے بعد اور اس سے پہلے جناب موسیٰ کی توریت میں لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے توریت کے بعد جناب داؤد کی زبور میں بھی بات لکھ دی تھی کہ ہماری اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یا سورہ قصص کی آیت وَنُرِيدَ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، ہمارا ارادہ ہے کہ ان پر احسان کریں گے اور ان کو زمین میں وارث قرار نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو امام قرار دیں گے، رہنما قرار دیں گے، اور ہم ہی ان کو وارث قرار دیں گے۔ ان الارض للہ یرثها، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے کہ زمین کا وارث قرار دے گا۔ تو اس طرح کی بشارتیں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ملتی ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو ان مذہبوں میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا کا انجام بہتری ہے، خرابی نہیں ہے۔
ہندو مذہب میں بھی اگر آپ جائیں تو جو کالکی کا تصور ہے، یہ اور جو تصور کی کتاب بھگوت گیتا میں لکھا گیا ہے کہ آنے والا آئے گا سفید گھوڑے پر بیٹھ کے آئے گا، یعنی وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کا انجام تباہی، بربادی، ظلم و جور نہیں ہے۔ دنیا کا انجام عدل ہے، انصاف ہے، بہتری ہے، عدالت ہے، صحت ہے، امن ہے۔ دنیا کا انجام کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس دنیا کے خداوند حکیم نے پیدا کیا ہے۔ جب خداوند حکیم نے دنیا پیدا کی ہے تو کیا ممکن ہے وہ خدا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو اور ہر چیز پر اس کی قدرت مساوی ہو اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، اور قدیر ہونے کے باوجود وہ رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، اپنے بندوں کے حق میں حد سے زیادہ مہربان ہے اور بے پناہ حکیم ہے؟ تو جو قدیر ہو، قدرت رکھتا ہو، رحیم ہو، بے پناہ رحم رکھتا ہو، حکیم ہو، بے پناہ حکمت رکھتا ہو، تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس حکیم خدا نے، اس رحیم و علیم خدا نے یہ دنیا ایسے ہی پیدا کیا کہ اس میں لوگ ظلم کرتے رہے، جور کرتے رہے، مظلوموں کا سر قلم کرتے رہے، اسیروں کو پریشان کرتے رہے، مزدوروں کا خون چوستے رہے؟ کیسے اس نے دنیا پیدا کی؟ ہاں، اگر دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے اور دنیا کا وارث ہے تو ہو سکتا ہے تصور کیا، لیکن اگر دنیا کا وارث ہے، خدا ہے، اور واقعاً خدا موجود ہے، واقعاً وہ خالق موجود ہے، رحیم ہے، تو کیا سوچا جا سکتا ہے وہ رحیم و کریم اور حکیم خدا بند عالم اس دنیا کی اس حالت پر چھوڑ دے اور اس کا کوئی انتظام نہ کرے، اس کی بہتری کا کچھ تصور نہ نکالے؟ آج آپ ایک چھوٹا سا باغ لگا دیتے ہیں تو کس سے لگاتے؟ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس میں جانور آ کے چر جائیں، اس میں کانٹے پھیلنے لگے، اس میں سب الٹی سیدھی حرکتیں ہونے لگے؟ نہیں، آپ اگر ایک باغ لگاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھول کھلے، بہاریں آئیں، اور یہ باغ دوسروں کی زد سے محفوظ رہے۔ تو جب آپ ایک باغ لگاتے ہیں اور اس کو آپ پامال دیکھنا نہیں چاہتے تو خدا بند عالم حکیم قدوس کس طرح تصور کیا سکتا ہے وہ دنیا کو بنائے اور اس کو پامال ہونے کے لیے چھوڑ دے، اس کو ظلم کے لیے چھوڑ دے، اس کو جور کے لیے چھوڑ دے، اس نے مظلوموں کا خون بہتا رہے؟ کیا ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا بند عالم نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ خدا بند عالم کیوں یہ اس لیے یہ تاخیر ہو رہی ہے؟ اس تاخیر کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک، خدا بند عالم یہ سارے کام جو کرے گا تو سارے کام خدا بند عالم معجزات سے انجام نہیں دے گا۔ خدا بند عالم کا سسٹم معجزہ نہیں ہے، معجزہ استثنائی صورت ہے جب کسی بات کو ثابت کیا جائے، ورنہ اصل کام اسباب عادی کے ساتھ انجام دینا ہے۔ یقیناً خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یقیناً جناب آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے، جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر بچہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو، ہر بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو، یہ نہیں ہے۔ وہ ایک استثنائی صورت الگ ہے، لیکن عام طور سے بچے پیدا ہوں گے تو ماں باپ کے ذریعے سے دنیا وجود میں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی اعجازی صورت سے ایک بیج کو بویا جائے، فوراً ایک تناور درخت بن جائے، لیکن ہر بیج تناور درخت بن جائے ایسا نہیں ہوتا۔ خدا نے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح خدا بند عالم نے اس دنیا میں نظام بنایا ہے، اور کس لیے بنایا ہے؟ خدا خود والذی ارسل رسول، خدا بند عالم وہ ہے جس نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ذریعے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف ہے، لیقوم الناس، لوگ عدل و انصاف کا قیام کریں۔ خدا بند عالم کا کام قانون بنا دینا ہے، تعلیمات فراہم کر دینا ہے، لیکن
کام آپ کو کرنا ہے۔ مثلا کسی گاؤں میں مسجد نہیں ہے اور گاؤں والوں کے امکان میں مسجد بنانا بھی نہیں ہے، کوئی مرد مخیر، کوئی دیندار گزرتا ہے، گاؤں کی حالت کو دیکھتا ہے، بستی پر ترس کھاتا ہے اور ترس کھانے کے بعد وہاں مسجد بنا دیتا ہے۔ مسجد بنا دینا الگ مسئلہ ہے، لیکن مسجد صرف بنانے سے آباد نہیں ہوگی۔ مسجد کی آبادی میں ان گاؤں والوں کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ مسجد کا بن جانا مسجد کی آبادی کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، جب تک مسجد نہیں بنی تھی تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے ہم کہاں جماعت کی نماز پڑھیں، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے جہاں ہم جماعت کی نماز پڑھ سکے۔ اگر مسجد ہوتی تو ہم جماعت کی نماز پڑھ لیتے۔ چونکہ وہ مرد مخیر یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے سارے اعتراضات بند ہو جائیں اور کوئی نماز جماعت کے تعلق سے عذر پیش نہ کر سکے، وہ شاندار مسجد بنا دیتا ہے، ضرورت کی ساری چیزیں مسجد میں فراہم کر دیتا ہے، لیکن مسجد کے بن جانے سے نہ مسجد آباد ہوگی نہ جماعت کی نماز ہوگی۔ بنانے والا مسجد بھی بنا دیتا ہے، سجا دیتا ہے، وسائل فراہم کر دیتا ہے، ایک بہترین متقی پرہیزگار انسان کو بعنوان امام جماعت معین بھی کر دیتا ہے، تو مسجد بھی موجود ہے، متقی و پرہیزگار امام بھی موجود ہے، لیکن ان دونوں کی موجودگی جماعت کے قیام کے لیے ضرور کا سبب نہیں ہے کہ اگر یہ تو یقیناً قیام ہو، نہیں، ان دونوں کی موجودگی کا مطلب کہ جماعت ضرور بھی ضرور ہوگی، نہیں، ان دونوں کی موجودگی عذر کو ختم کر دی۔ جماعت کی نماز کب قائم ہوگی؟ جب گاؤں والے، شہر والے مسجد میں آ کر کے اس پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو جب تک مسجد نہیں تھی عذر کیا تھا؟ اگر مسجد ہوتی تو ہم نماز پڑھ لیتے، کوئی امام جماعت ہوتا تو ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ افسوس کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، لہذا ہم جماعت کی نماز پڑھ نہیں سکتے، مسجد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مرد مخیر مسجد بنا دے، عمدہ پیش نماز معین کر دے، تو اب جماعت کا قائم ہونا، نماز کا باجماعت ہونا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری اس گاؤں کے، شہر کے افراد کی ہے کہ وہ وقت سے مسجد میں تشریف لائیں، صفیں جمائیں تاکہ جماعت قائم ہو جائے۔ خداوند عالم ہر جگہ جماعت کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجے گا، جناتوں کو نہیں بھیجے گا۔ مسجد انسانوں کی ہے اور ہم انسان چاہتے ہیں اس مسجد میں نماز جماعت قائم ہو، تو ہماری ذمہ داری کہ جب مسجد بن گئی اور امام جماعت معین ہو گیا تو ہماری ذمہ داری ہم وقت پر آئیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر کے جماعت کو تیار کریں اور جماعت قائم کریں۔ تو عزیز و دوستو، یہی صورت خداوند عالم نے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے بہترین قانون اسلام کی شکل میں بھیج دیا، اور ایسا قانون بھیجا جس کی تکمیل کی سند الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خداوند عالم نے اسلام دین کامل کی شکل میں بہترین نظام دے دیا، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ تو نظام دے دیا، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے خدا نے انبیاء بھیجے، اور انبیاء کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام معین کیا۔ تو قانون بھی معین کر دیا اور قانون کو نافذ کرنے والے افراد بھی خدا نے معین کر دیے، لیکن قانون کی موجودگی اور قانون کو نافذ کرنے والوں کی موجودگی قانون کے نافذ ہونے کی ضمانت ہے۔ قانون کب نافذ ہوگا؟
جب عوام الناس اس قانون کو قبول کریں گے۔ جیسے مسجد موجود ہے، امام جماعت موجود ہے، لیکن مسجد کی موجودگی اور امام جماعت کی موجودگی جماعت کا سبب نہیں ہے۔ جماعت اس وقت قائم ہوگی جب اس پیش نماز کے پیچھے لوگ آ کر کے نماز پڑھیں، وقت سے آئیں، جماعت کے وقت آئیں اور پیش نماز کے ساتھ شریک ہوں تو جماعت قائم ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت کا ظہور کب ہوگا؟ خدا نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے قرآن کی شکل میں بہترین نمونہ دے دیا، امام عصر کی شکل میں بہترین رہنما دے دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قیام امن کی خاطر اپنے امام سے درخواست کریں اور لوگوں تک امام کا پیغام پہنچائیں۔ اب اگر ہمارے پاس افراد جمع ہو جائے امام کے پاس، تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ اگر خدا بند عالم نے علماء سے اقرار نہ لیا ہوتا کہ وہ مظلوم کی بھوکمری پر اور ظالم کی شکم سیری پر خاموش نہیں رہیں گے اور لوگوں کے موجود ہونے حجت تمام نہ ہوتی، تو میں کبھی یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ تو مولا نے کیوں ذمہ داری قبول کی؟ لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا، اگرچہ بعد میں وفائی کی، تو ان کا پوتا یہی کہے گا کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، تم میرا کتنا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ ساتھ زبانی ساتھ نہیں، ساتھ قربانی، اور ہر چیز کی قربانی۔ خراسان سے ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ایک خط لا کے پیش کرتا، مولا یہ خط ہے، اور خراسان کے چاہنے والوں نے آپ کے نام یہ خط لکھا ہے، اور پورا شہر خراسان، علاقہ خراسان آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی امامت کے قائل ہیں، آپ کے اجداد کی امامت کے قائل ہیں، آپ کی محبت کا دھم بھرتے ہیں، آپ کی ولایت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مولا کب تک آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کب تک یہ ظالم افراد حکومت کرتے رہیں گے؟ کب تک مظلوموں کا استحصال ہوتا رہے گا؟ کب تک غریب مارے جاتے رہیں گے؟ مولا اٹھیں، اتنے لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ایک فوج ہے، افراد ہیں جو آپ کو جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خط انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اٹھیں، قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ قیام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، جنگ کرنے کے لیے آپ قیام کر کے تو دیکھیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے ائمہ معصومین صرف اپنے گوش مبارک سے ہماری آواز اور ہمارے الفاظ نہیں سنتے، وہ ان الفاظ کے پیچھے ان مطالب ان جذبات کو بھی دیکھتے ہیں، کتنا یہ الفاظ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں۔ قسمیں کھا کر کے، واسطے دے کر کے ہم دنیا میں کسی کو بھی حقیقت سے دور کر سکتے ہیں، لیکن ہم کتنی ہی قسمیں کھا لیں، کتنی ہی قرآن اٹھا لیں، لیکن ہم ائمہ معصومین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہمارے لفظوں کے ساتھ ساتھ ان نیتوں سے واقف ہیں جن نیتوں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ الجل تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کیا واقعاً ہم قربانی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم واقعاً اپنا مال و دولت امام کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہیں؟ تو مولا نے خط پڑھا اس خراسانی کا، مولا سب جانتے ہیں دستخط کرنے والوں میں کتنا دم ہے، کتنے مضبوط ہیں یہ لوگ۔
تو وہاں ایک تندور جل رہا تھا. معلوم خراسانی سے کہ تندور میں کود جاؤ. اس نے امام کو دیکھا کہ مولا پلیز، میں نے تو آپ کی ولایت قبول کی تھی آگ سے بچنے کے لیے، مجھے کیا پتا تھا پھر آگ میں جانا پڑے گا. مولا کوئی اور کام دے دیجیے، کوئی اور چیز دے دیجیے، مجھ سے یہ آگ کا امتحان نہیں ہوگا. وہیں سے ہارون مکی جا رہے تھے، مولا کے صحابی، سادہ کپڑا پہنے ہوئے، ہاتھ میں چپل لیے چلے آ رہے ہارون مولا کے پاس. مولا نے ہارون مکی کو دیکھا کہ ہارون اس تندور میں کود جاؤ. جس تندور میں کودنے کے لیے مولا نے خراسانی سے کہا تھا پیچھے ہٹنے لگا. ارے مولا میں تو آپ کے لیے محبت کا قائل ہوں تاکہ جہنم کی آگ سے بچوں، ہم نے تو آپ کی ولایت جہنم سے بچنے کے لیے قبول کی ہے، اگر جلنا ہی ہے تو نہیں، کہ ہم سے نہیں ہوگا. کہ مولا یہ کام ہارون مکی سے جیسے ہی مولا نے کہا ہارون اس جلتی ہوئی آگ میں کود جاؤ. ہارون نے نہ پوچھا کیوں، کیسے، مصلحت کیا ہے، بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیوں ہے، آپ کیوں مجھے آگ میں کودنے کی بات کریں، کہیں میں جل گیا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں. ہارون کود جاؤ. ہارون نے ادھر دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسی چپل لیے کود گئے تندور میں. مولا نے تندور کا ڈھکن بند کر دیا. اب مولا اس خراسانی سے بات کرنے لگے، خراسان کا وہ علاقہ کیسا ہے، اور فلاں کا علاقہ کیسا ہے، اور فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں کی طبیعت کیسی ہے، اور فلاں کیسا ہے. اب امام اس سے تفصیل پوچھ رہے ہیں، اور سامنے تندور کے اندر ہارون مکی بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے ڈھکن بند. اب بیچارے کی کیفیت تو میں نہیں بیان کر سکتا کہ ایک طرح مولا کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور اس وقت تنکیوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہیں جلنے کی بو تو نہیں آ رہی ہے. ابھی تو ہارون مکی جلیں گے، بو آئے گی. تو ادھر دل میں خالص ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور ادھر مولا تفصیل پوچھ رہے ہیں، بھائی وہ فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. جب بات گزر گئی اور اس کی بے چینی اور بڑھی تو مولا آگے گئے، تندور پر جو ڈھکن ڈھکا تو وہ ہٹا دیا. اب جو ہٹا کے دیکھا ہارون تو بالکل آرام کے ساتھ آنکھ پر بیٹھے ہوئے، ذرہ برابر کپڑا بھی نہیں جلا، چھالا بھی نہیں پڑا. تو مولا نے اس خراسانی سے بولے، خراسانی یہ بتاؤ تمہارے خراسان میں ایسے افراد کتنے ہیں؟ کیا مولا ایک بھی نہیں. آج ہم جو تیاری کر رہے ہیں ظہور کی، اگر واقعی حضرت ہم سے کہیں، اگر ہم سے کہیں کہ میاں یہ امامہ اتار کے رکھ دو اور جاؤ مسجد کے دروازے پر جھاڑو دے کر کے آؤ، تو کیا واقعی ہم امامہ رکھ کر کے مسجد کے دروازے پر جھاڑو لگا دیں گے؟ میاں یہ محراب ممبر تمہارے علاقے میں چھوڑو، چلو یا کچھ اور کام کرو. یا مولا عذر تراشیں گے، کیا کریں گے، بہانے بنائیں گے. کیسے کی تھے، کیسے تو ایک بھی نہیں ہے. تو آج جو ہم امام کو بلا رہے ہیں تو ان کے آنے کے بعد کتنی قربانیاں ہم دے سکتے ہیں. امام کو امام ماننے کا وقت کیا ہے؟ یہ بات، امام کو امام ماننے کا مطلب تسبیح سے استخارہ، قرآن سے استخارہ، نیک و بد کی تاریخیں، یہ مسائل نہیں ہے. امام کو امام ماننے کا مطلب ہے کہ ان کو ہماری جان پر، ہمارے مال پر، ہمارے رشتہ داروں پر، سب پر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے. ہمیں ان کے حکم کے سامنے ذرہ برابر چوں چرا کرنے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے.
پوری طرح تسلیم ہو جانا. یہ بھی نہ پوچھنا کیوں. اس کی مثالیں ملتی ہیں. جب شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ، تو مولا نے یہ نہیں پوچھا میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، کیوں، کیسے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کی جان بچ گئی، میں سو جاتا ہوں. مولا یہ رسول اللہ دشمن ہے، تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں میرا سر قلم نہ کر دے، کوئی اور کر دے. تسلیم. رسول اللہ کا یا علی سو جاؤ کا بس ہو گیا. یا میدان کربلا حضرت ابو الفضل عباس کو جب امام حسین نے کہا بھائی تمہیں پانی لانا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، تو مولا عباس کے تیور نہیں بگڑے کہ مولا میں تو مدتوں سے تیاری کیے ہوئے تھا کہ جنگ کروں گا، تلوار نکالوں گا، حملہ کروں گا، اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. مولا یہ میری پوری زندگی کی آرزو کہاں گئی؟ میں نے اپنے کو اس فکر میں پروان چڑھایا ہے، شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا، یہ کیا کہ نہیں. امام کو امام ماننے کا مطلب کیا ہے کہ میرے وجود پر میرے نفس کی حکمرانی نہیں، میرے امام کی حکمرانی ہے. میری دولت پر میری حکمرانی نہیں، میرے امام کی حکمرانی ہے. میری جائیداد پر میری حکمرانی نہیں، میرے امام کی حکمرانی ہے. آج اگر یہ جذبات ہم میں پیدا ہو جائیں کہ ہم واقعی امام کے سامنے پوری طرح سے تسلیم ہو جائیں تو شاید ظہور کا وقت نزدیک آ جائے. لیکن ایک سوال، یہ جملہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن ہم اپنے جذبات کیسے پیدا کریں؟ ہم کیسے پوری طرح امام کے سامنے تسلیم ہو؟ کس طرح امام کے حکم کو اپنے تمام خواہشات پر ترجیح دیں؟ کیسے؟ اس کا راستہ آسان ہے. اس کا راستہ خود امام سے، رسول خدا سے ایسا دل مانگنا چاہیے. شبائے ماہ مبارک رمضان میں جو سحر کی دعا تو ہے اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بھی قلبی و یقینا صادقا تعلم لا یصیبنی الا ما کتبت لی. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے ایمان کا جو میرے دل میں ہو، اور ایسے یقین کا کہ مجھے یقین ہے پروردگار مجھ پر وہی بلائیں نازل ہوں گی جو تو نے میرے حق میں لکھ دی ہیں، اور جو تیرے میں حق میں لکھے گا اس پر ظلم نہیں ہو سکتا، وہ رحمت کا تقاضا ہے. آنے والے دنوں میں اس شب قدر میں جو شب نیمہ شعبان ہے، دعاؤں کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے. بعض آئے گا خدا بند عالم اس ماہ مبارک سب کچھ بھی اگر تم نے گناہ کی دعا نہیں مانگی تو ان راتوں میں ہم ایک طرف سے دعا مانگنا بھی چاہیے، کورونا دور ہو جائے، بلا دور ہو جائے، یہ دور ہو جائے، وہ دور ہو جائے، قرضے ادا ہو جائیں، گھر مل جائے، مکان مل جائے، پریشانی دور ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائے، ساری دعا مانگیں. لیکن اگر ساری دعا قبول بھی ہو گئی تو ہم کو کورونا سے نجات مل گئی تو کورونا موت سے تو نہیں ملی، آج نہیں تو کل مر جائیں گے، 10 سال کے بعد مریں گے، 20 سال کے بعد مریں گے. ہم نے گھر مانگا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اولاد مانگی کندھے اٹھا کر قبرستان تک پہنچا دے گی. تو ہم ان شبوں میں وہ چیز کیوں نہیں مانگتے جو امام جو اپنے ساتھ لے کے جانے والے ہیں؟ اور آپ یاد رکھیں ان راتوں میں ہم اپنے خدا سے اہل بیت کا واسطہ دے کے سوال پروردگار تو ہر چیز پر قدرت ہے، مقلب القلوب والابصار ہے،
ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری فکروں پر تیرا اختیار ہم سے زیادہ ہے۔ جب تیرا اختیار ہم سے زیادہ ہے تو پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، پروردگار ہمیں وہ ذہن دے جو تیرے حکم کے مطابق ہو، وہ جذبہ دے جو تیرے احکام کے سامنے تسلیم ہو۔ پروردگار ہمیں ان اخلاق سے آراستہ کر دے جو تیرے ولی کے خدمت گزاروں کے لیے مناسب ہے۔ دعا مانگ کے تو دیکھیں، ہم کبھی ان راتوں میں حضرت کی خدمت گزاری کی دعا مانگے تو صحیح، اور آپ یقین جانیں ہر وہ شخص جو دل کی گہرائیوں سے خلوص نیت کے ساتھ اپنے کردار کی اصلاح کر کے ساتھ ساتھ اپنے امام کے ظہور کی دعا مانگتا رہے گا، اگر ظہور سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں، خدا ظہور کے بعد اس شخص کو زندہ اٹھائے گا قبر سے اور اس کو امام کے نوکروں میں، خدمت گزاروں میں شامل کرے گا۔ خدا کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا وعدہ خلاف نہیں ہے، خدا وعدہ خلاف نہیں ہے، خدا وندیالہ ہمارے دلوں کو بدلے گا، دعاؤں کی قبولیت کر ایسا بنا دے گا کہ ہم واقع امام میں وقت کے خدمت گزاروں میں شامل ہو سکیں۔ لہذا ان راتوں میں جہاں ہم ظہور امام کی دعا مانگیں، وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کی دعا مانگیں، اخلاق کی درستگی کی دعا مانگیں، اور ان صفات کو گر گڑا کے مانگے جو امام کے خدمت گزاروں کے لیے لازم و ضروری ہے، تاکہ ہم امام کے خدمت گزاروں میں شامل ہو سکیں۔ دعا سے کیا حاصل نہیں ہوتا، لیکن صرف دعا نہ مانگیں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ اسباب بھی فراہم کریں۔ صرف یہ دعا مانگنا کہ ہم نماز صبح کے لیے اول وقت اٹھ جائیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ اول وقت اٹھیں گے، اگر آج نہیں اٹھے تو کل ضرور اٹھیں گے۔ اگر واقع سونے سے پہلے ہماری نیت سچی اور صادق نیت ہے تو ہم یقیناً صبح سے پہلے اٹھ جائیں گے۔ تو اگر ہم امام وقت کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سچی نیت رکھتے ہیں تو خدا بند عالم ہمیں ان صفات سے ضرور آراستہ کرے گا جو امام وقت کے خدمت گزاروں کے لیے لازم و ضروری ہے۔ آئے ان مقدس راتوں میں ہاتھوں کو پھیلا کر کے اہل بیت کا واسطہ دے کر کے، خدا کو اس کی عظمتوں کا واسطہ دے کر کے خدا سے سوال کریں اپنے امام کے ظہور کے لیے، اور یقین جانیے ظہور امام جب ہوگا یہ ساری بلائیں، ساری آفتیں، ساری بیماریاں یہ دنیا کی نئی دنیا ہو جائیں گی۔ لیکن ہم اس نئی دنیا میں تماشائی نہ رہیں، خدمت گزار رہیں، کام کرنے والے رہیں، محنت کرنے والے رہیں، اور آپ یقین دنیا کو بشارت دے دیجئے کہ دنیا کا انجام بیماری نہیں ہے، صحت ہے، ظلم نہیں ہے، عدل ہے، جور نہیں ہے، انصاف ہے، تاریکی نہیں ہے، روشنی ہے۔ یہ ہو کے رہے گا۔ آئیے اس راتوں میں حق کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں اور اپنے خدا سے اپنے امام وقت کے ظہور کی دعا مانگیں، اور دعا کریں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، یہ مبارک راتیں، مبارک دن آپ کو مبارک ہو، اور اس دن کی عیدی ہمارے امام کا ظہور قرار پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔